سوال: کیا جمعرات کی رات ہم بستری جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، جمعرات کی رات ہم بستری جائز ہے۔ سوال: کیا جمعرات کی رات کے بارے میں کوئی خاص ممانعت آئی ہے؟ جواب: نہیں، معتبر شرعی دلائل میں جمعرات کی رات کی کوئی عمومی ممانعت ثابت نہیں۔ سوال: کیا جمعرات کی رات ہم بستری باعث گناہ ہے؟ جواب: نہیں، اگر شرعی حدود کے اندر ہو تو گناہ نہیں۔ سوال: کیا جمعرات کی رات کو بعض لوگ منع کہتے ہیں؟ جواب: بعض مقامی روایات پائی جاتی ہے مگر شرعی حکم معتبر دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ سوال: کیا جمعرات کی رات ہم بستری کی کوئی خاص فضیلت ثابت ہے؟ جواب: اس رات کے لیے کوئی مخصوص اور صحیح فضیلت ثابت نہیں۔ سوال: کیا جمعرات کی رات ہم بستری سے جمعہ کے دن کے اعمال پر اثر پڑتا ہے؟ جواب: نہیں، البتہ اگر جنابت ہو تو نماز سے پہلے غسل ضروری ہے۔ سوال: اگر جمعرات کی رات ہم بستری ہو جائے تو جمعہ کی نماز کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: غسل جنابت کر کے نماز ادا کی جائے۔ سوال: کیا جمعرات کی رات ہم بستری کے بعد فوراً غسل لازم ہے؟ جواب: غسل نماز سے پہلے لازم ہے، فوراً کرنا ضروری نہیں۔ سوال: کیا جمعرات کی رات ہم بستری کے بعد سویا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، البتہ وضو کر لینا بہتر ہے۔ سوال: کیا جمعرات کی رات ہم بستری اور فجر کے درمیان غسل نہ کیا جائے تو روزہ ہو جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر فجر سے پہلے جیما ختم ہو گیا ہو تو روزہ درست ہے، غسل بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ سوال: کیا جمعرات کی رات حیض کی حالت میں ہم بستری جائز ہے؟ جواب: نہیں، حیض میں دن ہو یا رات جیما جائز نہیں۔ سوال: کیا جمعرات کی رات نفاس میں ہم بستری جائز ہے؟ جواب: نہیں، نفاس کے زمانے میں بھی ممانعت ہے۔ سوال: کیا جمعرات کی رات باہمی رضامندی ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، حسن معاشرت اور باہمی رعایت ضروری ہے۔ سوال: کیا جمعرات کی رات بیماری کی حالت میں ہم بستری مناسب ہے؟ جواب: اگر ضرر یا تکلیف ہو تو ترک کرنا بہتر ہے۔ سوال: کیا جمعرات کی رات ہم بستری کے لیے کوئی مخصوص دعا ہے؟ جواب: جی ہاں، مباشرت سے پہلے دعا پڑھنا مسنون ہے۔ سوال: وہ دعا کیا ہے؟ جواب: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ سوال: کیا جمعرات کی رات ہم بستری کے بعد غسل جمعہ بھی کافی ہے؟ جواب: اگر غسل میں جنابت کی نیت بھی شامل ہو تو کافی ہو جاتا ہے۔ سوال: کیا جمعرات کی رات ہم بستری سے جمعہ کے دن قرآن پڑھنے میں رکاوٹ ہے؟ جواب: غسل کے بعد کوئی رکاوٹ نہیں۔ سوال: کیا جمعرات کی رات ہم بستری کو بدشگونی سمجھنا درست ہے؟ جواب: نہیں، اسلام میں بدشگونی معتبر نہیں۔ سوال: کیا جمعرات کی رات عبادت کی نیت سے ہم بستری ترک کی جا سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر دونوں کی رضامندی ہو۔ سوال: کیا جمعرات کی رات ہم بستری کے بعد تہجد پڑھی جا سکتی ہے؟
جواب: جی ہاں، غسل کے بعد تہجد ادا کی جا سکتی ہے۔ سوال: کیا جمعرات کی رات ہم بستری کے بعد جمعہ کی نماز میں تاخیر کرنا درست ہے؟ جواب: نہیں، نماز کے وقت کی پابندی ضروری ہے۔ سوال: کیا جمعرات کی رات کے متعلق کوئی صحیح حدیث ہے کہ اس رات ہم بستری نہ کی جائے؟ جواب: معتبر کتب حدیث میں ایسی صحیح حدیث ثابت نہیں۔ سوال: کیا جمعرات کی رات ہم بستری ازواجی محبت میں اضافہ کرتی ہے؟ جواب: جائز تعلقات میاں بیوی کے درمیان محبت اور سکون کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سوال: کیا جمعرات کی رات ہم بستری کے لیے صفائی کا اہتمام ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، پاکیزگی اور نظافت اسلامی آداب میں شامل ہے۔ سوال: کیا جمعرات کی رات بیوی کی طبیعت ناساز ہو تو اصرار کرنا درست ہے؟ جواب: نہیں، نرمی اور رعایت اختیار کی جائے۔ سوال: کیا جمعرات کی رات ہم بستری کے لیے کوئی مقرر وقت ہے؟ جواب: نہیں، شریعت نے کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا۔ سوال: کیا جمعرات کی رات کے بارے میں سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا چاہیے؟ جواب: نہیں، دینی احکام معتبر نصوص سے لیے جاتے ہیں۔ سوال: کیا جمعرات کی رات ہم بستری کے بعد غسل میں تاخیر کرنا گناہ ہے؟ جواب: جب تک نماز فوت نہ ہو صرف تاخیر بذات خود گناہ نہیں، لیکن نماز سے پہلے غسل ضروری ہے۔ سوال: اس موضوع کا خلاصہ کیا ہے؟ جواب: جمعرات کی رات ہم بستری جائز ہے، اس کی کوئی عمومی ممانعت ثابت نہیں، البتہ شرعی حدود، پاکیزگی اور نماز کا اہتمام لازم ہے۔ سوال: انسان کو عازم کیا بناتا ہے؟ جواب: انسان کو اس کا اچھا کردار عازم بناتا ہے۔ سوال: کیا دولت انسان کی اصل عظمت ہے؟ جواب: نہیں، اصل عظمت کردار اور اخلاق ہے۔ سوال: اچھے کردار کا پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ جواب: لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا ہوتی ہے۔ سوال: کیا علم بغیر کردار کے کافی ہے؟ جواب: نہیں، علم کے ساتھ کردار ضروری ہے۔ سوال: انسان کی پہچان کس چیز سے ہوتی ہے؟ جواب: اس کے اخلاق، عمل اور برتاؤ سے۔ سوال: کیا طاقت انسان کو عظیم بنا دیتی ہے؟ جواب: نہیں، طاقت کے ساتھ انصاف اور اخلاق ہونا ضروری ہے۔ سوال: سچ بولنے والے کا کردار کیسا سمجھا جاتا ہے؟ جواب: وہ باکردار اور قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے۔ سوال: دیانتداری کا کردار میں کیا مقام ہے؟ جواب: دیانتداری کردار کی بنیاد ہے۔ سوال: لوگوں میں عزت کس سے بڑھتی ہے؟ جواب: حسن اخلاق اور اچھے برتاؤ سے۔ سوال: کیا غرور عظمت کی علامت ہے؟ جواب: نہیں، عاجزی عظمت کی علامت ہے۔ سوال: کردار کا انسان کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب: کردار زندگی کو باوقار بناتا ہے۔ سوال: اچھا انسان کون ہے؟ جواب: جو دوسروں کے ساتھ بھلائی اور انصاف سے پیش آئے۔ سوال: کیا وعدہ پورا کرنا کردار میں شامل ہے؟ جواب: جی ہاں، وعدہ پورا کرنا بہترین کردار ہے۔ سوال: بد کرداری کا انجام کیا ہوتا ہے؟
جواب: عزت کم ہوتی ہے اور اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ سوال: کیا نرم مزاجی کردار کا حصہ ہے؟ جواب: جی ہاں، نرم مزاجی اچھے اخلاق میں شامل ہے۔ سوال: انسان کے دل میں جگہ کیسے بنتی ہے؟ جواب: اچھے اخلاق اور سچے کردار سے۔ سوال: کیا حسن سلوک عظمت کا سبب ہے؟ جواب: جی ہاں، حسن سلوک انسان کو بلند مقام دیتا ہے۔ سوال: کیا کردار وراثت سے ملتا ہے؟ جواب: نہیں، کردار محنت، تربیت اور عمل سے بنتا ہے۔ سوال: اچھا کردار معاشرے کو کیا دیتا ہے؟ جواب: امن، محبت اور اعتماد دیتا ہے۔ سوال: کیا صبر بھی کردار کا حصہ ہے؟ جواب: جی ہاں، صبر بہترین اخلاق میں سے ہے۔ سوال: عظیم انسان دوسروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے؟ جواب: احترام، انصاف اور نرمی کے ساتھ۔ سوال: کیا امانت داری انسان کو بلند کرتی ہے؟ جواب: جی ہاں، امانت داری عزت بڑھاتی ہے۔ سوال: کردار کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ جواب: سچائی اور دیانت داری۔ سوال: کیا دوسروں کو معاف کرنا عظمت ہے؟ جواب: جی ہاں، معاف کرنا بڑے ظرف کی علامت ہے۔ سوال: کیا کردار انسان کی اصل دولت ہے؟ جواب: جی ہاں، کردار سب سے قیمتی دولت ہے۔ سوال: انسان کی حقیقی کامیابی کیا ہے؟ جواب: اچھے کردار کے ساتھ باعزت زندگی گزارنا۔ سوال: کیا لوگوں کی خدمت کردار میں شامل ہے؟ جواب: جی ہاں، خدمت خلق اعلیٰ کردار ہے۔ سوال: کردار اور زبان کا کیا تعلق ہے؟ جواب: اچھی زبان اچھے کردار کی نشانی ہے۔ سوال: عظیم انسان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ جواب: وہ اپنے اخلاق سے دوسروں کے لیے مثال بنتا ہے۔ سوال: انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے، کا خلاصہ کیا ہے؟ جواب: اصل عظمت نسب، مال یا طاقت میں نہیں، بلکہ اچھے اخلاق، سچائی اور کردار میں ہے۔